پیارے بچوں السلام علیکم۔ کل ہم نے یہاں سے پڑھا تھا کہ کس طرح بھائی موسم جو ہوتا ہے، موسم کی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں کہ وہ ایک ہی جیسا موسم پورے ہفتے میں نہیں رہتا ہے اور ہر جگہ کا موسم الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر ایک جگہ کا موسم ایک جیسا ہے تو دوسری جگہ کا دوسرا ہے۔ تو آج ہم یہاں سے پڑھیں گے The weather is such a complex phenomenon that it can vary over very short period of time. It can happen sometime that it is sunny in the morning, but suddenly clouds appear from nowhere and it starts raining heavily, or a heavy rain may vanish in a matter of minutes and give way to bright sunshine. You must have had several such experiences. Try to recall any such experience and share it with your friends. Since weather is such a complex phenomenon, it is not easy to predict. کہتا ہے Look at the graph below which shows the maximum temperature recorded during 3rd of August 2006 to 9 August 2006 at Shillong, Meghalaya. 7.2 figure. This is a graph. یہاں پر 3/8/6 کو ٹمپریچر تھا 26 ڈگری، 4/8 کو تھا 23 ڈگری، 5 کو تھا 25، 6 کو تھا 22، 7 کو تھا 25، 8 کو تھا 23، 9 کو تھا 24۔ یعنی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس پورے ہفتے میں جو ٹمپریچر تھا وہ ایک جیسا نہیں تھا، کبھی زیادہ، کبھی کم، کبھی کچھ۔ As it is clear that from any weather report the maximum and minimum temperatures are recorded every day. Do you know how these temperatures are recorded? In chapter 4 you have learned that there are special thermometers for this process called maximum and minimum temperatures. Can you کہتا ہے Look at the graph below which shows the maximum temperature recorded during 3rd of August 2006 to 9 of August 2006 at Shillong, Meghalaya. کہتا ہے کہ نیچے دیے گئے گراف کو آپ غور سے دیکھیے جس میں 3 اگست سے لے کر 9 اگست تک کا درجہ حرارت کا چارٹ بنا ہوا ہے، جس میں کیا ہمیں دکھا رہا ہے، کہاں کا، شیلانگ میگھالیہ کا۔ تو اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 اگست کو 26 ڈگری ٹمپریچر تھا، 4 کو 23 تھا، 5 کو 25 تھا، 6 کو 22 تھا، 27 کو 25 ڈگری 0.5 تھا، اور 8 کو 23.3 تھا، اور 9 کو 24.4 تھا۔ یعنی کہ ان 7 دنوں میں درجہ حرارت جو تھا وہ الگ الگ تھا، یکساں نہیں تھا، مختلف قسم کا تھا۔ کسی دن زیادہ گرمی تھی، کسی دن کم تھی۔ As it is clear from any weather report، یعنی کہ ہمیں اس ویدر رپورٹ کو دیکھ کر ہمیں یہ کلیئر ہو جاتا ہے the maximum and minimum temperatures are recorded every day، کہ ہر دن کا درجہ حرارت ناپا جاتا ہے۔ Do you know how these temperatures are recorded؟ کہتا ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ درجہ حرارت جو ہوتا ہے اسے کیسے ناپا جاتا ہے، اس کو کیسے اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ In chapter number 4 you have learned that there are special thermometers for the purpose called maximum and minimum temperature thermometer۔
اس کتاب کی چوتھے سبق میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ بھائی تھرمامیٹر کیا ہے اور درجہ حرارت کو کیسے ناپا جاتا ہے، اور درجہ حرارت کو کیسے ناپا جاتا ہے، کس طرح روزانہ کا چارٹ بنایا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم روز ہر دن کا ریکارڈ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کہ بھائی آج کا درجہ حرارت کتنا ہے۔ اگر آج ہم کسی اخبار سے، کسی نیوز چینل سے یا کسی سے بھی ہم آج کا درجہ حرارت کا ریکارڈ دیکھ کر اپنا گھر میں ایک چارٹ بنا کے رکھیں گے تو ہمیں ہر دن کی رپورٹ ہمارے پاس ہوگی، جیسے کہ یہ میگھالیہ کا چارٹ بنا ہوا ہمارے پاس۔ تو آپ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کے آگے کا پڑھیں گے کہ کس طرح موسم کی تبدیلیاں کس طرح ہوتی ہیں، کس طرح ایک دن میں اچانک بارش کے، کس طرح صبح اگر موسم صاف ہوتا ہے تو کچھ گھنٹوں کے بعد اچانک بادل چھائے جاتے ہیں، بارش شروع ہو جاتی ہے، اور پھر گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ موسم صاف ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بارے میں ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، باقی والسلام۔